بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوہو کسی کا دودھ گر گیا یہاں پر. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ چیک کرے جی مردان کا حال دیکھیں، کیا ٹھنڈ پڑ رہی ہے اور کیا دھند ہے. یہ سامنے ہے رنگ روڈ، یہ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی دھند ہے. اور یہ بھی میں سروس روڈ پہ آ چکا ہوں. یہ رنگ روڈ سامنے اور یہ ہے سروس روڈ. تو ابھی رننگ شروع کرتے ہیں. ابھی 6:10 پر تقریباً نماز فجر مسجد میں پڑھی ہے، اس کے بعد پھر تلاوت کی ہے 10 منٹ. تو ابھی نکلا ہوں اور اس وقت 6:40 ہو رہے ہیں. تو ابھی رننگ شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں کیا دھند ہے یار، یہ نماز سے پہلے نہیں تھی. آج چونکہ ہمارے گھر میں نہ گیس ہے اور بجلی کا بھی بھائی جان حساب کتاب گڑبڑ ہے. 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ نہیں ہے، اس طرح کا بجلی کی صورتحال ہے. تو آنکھ کھلی تھی تقریباً 5:30 بجے. تو لوٹا جو تھا نا وہ باہر پڑا ہوا تھا، کیونکہ میں الیکٹرک راڈ ہوتا ہے پانی کا جو پانی گرم کرتا ہے، تو وہ میں روٹے پر رکھتا ہوں، اپنے لیے پانی گرم کر لیتا ہوں. تو آج لوٹا ہی باہر پڑا ہوا تھا. تو میں جب نکلا باہر 5:30 بجے تو یہ دھند نہیں تھی، بالکل صاف ستھرا یہ اوپر آسمان نظر آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی نماز پڑھی ہے اور باہر نکلے ہیں نا، جیسے یہ روشنی پڑی ہے تو اس کے ساتھ ہی دھند نے چھاپا مارا ہے. یہ دیکھیں کیا خطرناک دھند ہے. یہ 2 گز سامنے کچھ ہی نظر نہیں آ رہا. یہ ساتھ ہی رنگ روڈ اور یہ ہے سروس روڈ. تو چلے بھی رننگ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ویسے میں چادر نہیں پہنتا رننگ کے وقت، لیکن چونکہ آج ٹھنڈ میں نے دیکھی ہے نا، پھر چادر پہنی ہے. پچھلے دنوں تقریباً آج ہے ٹیوزڈے، تو جو فرائیڈے گزر چکا ہے، فرائیڈے نہیں تھرسڈے، تو اس کو میرے کزن سید احمد ذیشان باچا جو میرے ماموں کے بیٹے ہیں اور میری خالہ کہیں یا پھپھو، پتہ نہیں ابھی والد صاحب کی بہن کو خالہ کہتے ہیں یا پھپھو، اور میرے ماموں کے بیٹے بھی تھے سید احمد ذیشان باچا، جو پچھلا تھرسڈے تھا ان کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ سید احمد ذیشان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ اس پر جو اس کی مغفرت کرے اور اس کے قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. تو ابھی صرف دعائی کر سکتے ہیں. تو جو ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو بس اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے. سید احمد ذیشان باچا کی عمر 27 سال تھی تقریباً، یا اس سے کم ہوگی، اسی طرح کی تھی. تو جوان انسان کی موت آسان نہیں ہوتی، خاص کر ان کے والدین پر، ان کے بھائیوں پر. بہن ان کی تھی نہیں، صرف بھائی تھے. تو اتنی آسان نہیں ہوتی ایک جوان بیٹے کی موت ماں باپ کے لیے. تو بس ہم ابھی دعائی کر سکتے ہیں اور اس کے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے. سارے بچوں سے وہ پیار کرتا تھا، تو محمد یوشا سے بھی وہ بہت پیار کرتا تھا. تو جب بھی ہم اس کے گھر جاتے تھے یا وہ ہمارے گھر آتا تھا تو بہت پیار کرتا تھا محمد یوشا سے. تو محمد یوشا تقریباً 13 اکتوبر کو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو 13 اکتوبر کو احمد ذیشان ہاسپٹل آیا تھا، تو اس سے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی ہاسپٹل میں. یہ آخری ملاقات تھی 13 اکتوبر کو، اور اس کے بعد پھر اس سے ملاقات نہ ہو سکی. ہاں فون پر اس سے بات ہوئی تھی. چلو ٹریکٹر کو گزرنے دو یار، یہ شور آ رہا ہے اس کا. تو 13 اکتوبر کو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی اور تقریباً 1 نومبر کو میں واپس مردان آ گیا تھا. پھر تو 1 نومبر کو میں اپنے ساتھ محمد یوشا کو بھی لے آیا تھا مردان. میں نے کہا چلو نانا کے گھر 1-2 ہفتے
گزار لے گا. تو تقریباً پچھلے تھرسڈے کو میرا ارادہ تھا واپس جانے کا اسلام آباد نا. اس کے بھی 2 ہفتے پورے ہو گئے تھے یوشا کے. میں نے کہا چلو اپنی مما سے دور ہے تو اس کو لے چلتے ہیں واپس. تو جب میں اس کو کہتا تھا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو وہ مجھے کہتا تھا میں نے ذیشان کے گھر جانا ہے, میں نے اپنے گھر نہیں جانا. تو مطلب اس طرح ذیشان جو تھا وہ پیار کرتا تھا اس سے, تو بہت پسند کرتا تھا یوشا بھی اسے. تو وہ بار بار کہتا تھا کہ میں نے ذیشان کے گھر جانا ہے. بچوں کو بہت پسند کرتا تھا احمد ذیشان. تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کے قبر کو اپنی رحمت سے بھر دے. تو آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے. تو ابھی میں نے رننگ سٹارٹ نہیں کی, ابھی سٹارٹ کروں گا رننگ. یہ ساتھ ہی گراؤنڈ ہے. کچھ لوگ یہاں پر رننگ صبح کے وقت کرتے ہیں, لیکن میں سروس روڈ پہ رننگ کرتا ہوں, کیونکہ سروس روڈ جو ہے یہ بس اسٹریٹ ہے, سیدھا ہے نا. تو گراؤنڈ میں پھر یہ ہے کہ گول چکر لگانے پڑیں گے. تو گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہے, اس کا ایک گول چکر کلومیٹر بن جاتا ہے. اور یہاں سے جو سامنے روڈ ہے اس طرف جو 4 روڈ کی طرف یہ جا رہا ہے, تو جیسے ہی وہ وہاں اس راستے پہ میں جاتا ہوں, یہاں سے 4 روڈ تقریباً کوئی 8 کلومیٹر ہوگا. تو میں یہاں سے 3 کلومیٹر جاتا ہوں, پھر 3 کلومیٹر سے واپس آتا ہوں. تو 3 اور 3 6 کلومیٹر بن جاتے ہیں میرے. کبھی 2 2 4 کر لیتا ہوں, کبھی 3 3 6 کر لیتا ہوں. تو بس چلے جی, یہ ہے دھند سامنے. آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن ٹھنڈ بھی جو ہے نا, یہ ہاتھ چیک کریں, ہاتھ کا کیا حال ہو گیا ہے, اتنی ٹھنڈ ہے. تو میں ویسے چادر نہیں پہنتا, یہ ٹوپی پہنتا ہوں. اور ہاں دستانے میں پہنتا ہوں, لیکن آج دستانے پتہ نہیں یا گیلے تھے یا مجھ سے باہر رہ گئے تھے. وہ موٹر سائیکل پہ میں رکھ کیا تھا تو وہ گیلے ہو گئے ہیں نا, تو اس وجہ سے آج نہیں پہنے. تو چلے جی, اجازت دیجیے ہمیں, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تو میرے پاس موبائل نہیں تھا, کوئی 6 مہینے ہو چکے ہیں میں نے ویڈیو نہیں ڈالی, تو موبائل نہیں تھا پاس. تھا موبائل لیکن اس کا کیمرہ خراب ہو گیا تھا. تو ابھی ایک چھوٹا سا موبائل آیا, دیکھتا ہوں اگر اس کا کیمرہ ٹھیک ورک کر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ ویلوگ آتے رہیں گے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. اور تقریباً جو 6 مہینوں میں میرے 3 سبسکرائبر کم ہوئے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی دوبارہ آئیے. انشاءاللہ پھر ریگولر ویلوگ آتے رہیں گے. اگر ریگولر نہ سکے تو انشاءاللہ کوشش کروں کہ ہفتے میں 1 ویلوگ ضرور اپلوڈ کروں. تو بس دعاؤں کی اپیل ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.